السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس، تو آپ لوگوں کا ENG 201 کا بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ اس کا گریڈڈ ڈسکشن بورڈ کا جو ٹاپک ہے وہ آ چکا ہے. اور GD بھی آپ لوگوں کا 21 نومبر کو اوپن ہوگا، 22 نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹل آپ کے پاس کافی ٹائم ہے جس میں آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ابھی سے آپ اس کو بنا کے رکھتے ہیں، اور جب 21 کو اوپن ہوگا، ٹھیک ہے، 21-22 اوپن رہے گا، تو ان 2 دنوں میں آپ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو میں اس کا سولوشن کافی ارلی اپلوڈ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ لوگ باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کو مینیج کر لیں اور آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے، تو کوشچن یہاں پہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ انتہائی آسان کوشچن ہے. پہلے کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا سولوشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشچن ہمارا کیا ہے کہ ہاؤ کین امپلائیز اینڈ لیڈرز انہانس دیئر نان وربل کمیونیکیشن اسکلس فار بیٹر ورک پلیس ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ کین امپلائیز اینڈ لیڈر، کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی نان وربل کمیونیکیشن کی جو سکلز ہوتی ہیں ان کو انہانس کر سکتے ہیں، ان کو انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار بیٹر ورک پلیس ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کے آپس میں اچھے تعلقات قائم ہو سکیں، چاہے وہ امپلائیز ہیں چاہے وہ لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ کیسے وہ نان وربل کمیونیکیشن کی جو ان کی سکلز ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں. اب اس کویشچن کا آنسر دینے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو نان وربل کمیونیکیشن کا پتہ ہو کہ یہ ایکچولی کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو چلیں ہم آگے جا کے سولوشن فائل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اور باقی یہاں پہ دیکھیں گائیڈ لائن کے اندر تو یہاں پہ 150 سے 200 ورڈز کی آپ کو ورڈز لمٹ بتائی گئی ہے، کیونکہ اس کے نمبر صرف 5 ہوں گے. تو اسی ورڈز لمٹ کے اندر آپ نے اپنے آنسر کو سمز اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں لکھنا ہے کیونکہ نمبر اس کے صرف 5 ہیں اور 5 نمبروں کے لیے 200 ورڈز انف ہے. ٹھیک ہے، اس سے کم بھی 150 بھی آپ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ نے 200 ہی کرنے ہیں. 200 ایون کہ 250 تک بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 200 تک آپ اس کو سمز اپ کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ نمبر 5 ہے تو زیادہ ایکسٹرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ویٹیج ہے GDB کی وہ 2% ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹیمپٹ کرنا آپ نے لازمی ہے، اور اس میں جتنے بھی آپ کے نمبر آئیں گے تو وہ آپ کو فائنل ٹائم کا جو رزلٹ بنتا ہے اس کے اندر ہی ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں سولوشن فائل کی طرف، اور مزید جو کویشچن ہے اور جو سولوشن ہے اس کا وہ میں آپ کو وہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. جی اسٹوڈنٹ، تو یہ آپ لوگوں کی سولوشن فائل ہے اور اس کے میں یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے نمبر صرف 5 ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل مارکس آف GDB = 5. تو کویشچن میں نے آپ کے سامنے آلریڈی رکھ دیا، اردو میں ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے ایکچولی اس میں کیا کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے. تو آپ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ کوئی بھی ایسی کمیونیکیشن جس کے اندر لفظوں کا استعمال نہیں ہوتا وہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں لفظوں کا ہوگا وہ وربل کمیونیکیشن ہوگی، اور جس کے اندر ورڈز کا استعمال نہیں ہو رہا لیکن کمیونیکیشن ہو رہا ہے، آپ ایک دوسرے کو میسیج دے رہے ہیں، چاہے اپنے کپڑوں سے دے رہے ہیں، چاہے اپنی باڈی لینگویج سے دے رہے ہیں، چاہے اپنی جو آپ کے ہینڈز کی موومنٹ ہے اس سے دے رہے ہیں، چاہے اپنے فیشیل ایکسپریشن سے آپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے جہاں پہ آپ اپنی پوزیشن سے دے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ چاہے آپ اپنا جو آپ کا فزیکل اپیرنس ہے اس کے تھرو آپ کسی کو کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں، ایکچولی آپ ورڈز وہاں پہ یوز نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا گیٹ اپ اس طرح کیا ہے کہ لوگ اس کو جج کریں کہ فلاں بندہ ہے. اب جیسے آرمی کی وردی ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کے فوراً اندازہ مطلب کہ کہہ دیں کہ آرمی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس نے ہمیں نہیں بتایا ہوتا کہ بھائی میں آرمی کا ہوں، تو مطلب کیا ہے کہ اس کے فزیکل گیٹ اپ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ آرمی کا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی ہم اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اسٹوڈنٹ ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو اس کا جو وہ گلے میں مطلب کہ ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح نرسز کا ہم ڈریس دیکھتے ہیں، ہم فوراً وہاں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ بندی نرس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کیا ہے، یہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کے اندر ورڈز کا استعمال نہیں ہوتا. یہ کنفرم ہو گیا، یہ یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد اب نان وربل کمیونیکیشن کو انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اس کے اندر نان وربل کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا میسیج اچھے سے یا تو دے نہیں پاتا، یا وہاں پہ سامنے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں جب تک وہ ورڈز استعمال نہ کریں وہ بندہ میسیج پک نہیں کر پاتا. تو اب اس چیز کو اس نے انہانس کرنا ہے، انکریز کرنا ہے اپنی نان وربل کمیونیکیشن سکلز کو، تاکہ جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ امپلائی ہے چاہے وہ وہاں کا لیڈر ہے، تاکہ وہاں پہ وہ کام کرتا ہے تو وہاں پہ جو ان کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کام کرنے کی جگہ پہ تو وہ آپس میں اچھے ہو سکیں. تو اس کے لیے نان وربل کمیونیکیشن کو انکریز کرنا ضروری ہے، کیونکہ وربل تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ نان وربل کا بھی جو رول ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
تو اس کو بھی مطلب کہ اس کی جو اسکلز ہیں اس کو پالش کرنا انتہائی ضروری ہے. تو اس کے لیے کس طرح ایسا کام ہو سکتا ہے, کیسے جو امپلائیز ہیں یہ لیڈرز ہیں وہ اپنی نان وربل کمیونیکیشن اسکلس کو انکریز کر سکتے ہیں, انہانس کر سکتے ہیں, پالش کر سکتے ہیں, یہ آپ کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں سولوشن فائل کے اندر میں نے 400 ورڈز کا ایک ڈیٹیل کے اندر سولوشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں پہلا پیراگراف ہے اور اس کے اندر یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے کہ امپروونگ نان وربل کمیونیکیشن اسکلس فار بیٹر ورک پلیس ریلیشن شپ انوالوز سیورل پریکٹیکل اسٹیپس. ٹھیک ہے, کہ اس میں کئی ایسے اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن اسکلس ہیں امپلائیز کے ہیں یا لیڈرس کے ہیں وہ انکریز کریں. ٹھیک ہے, ان کو وہ پالش کر سکیں. تو اس کے اندر ڈفرنٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ فرسٹلی پے اٹینشن ٹو باڈی لینگویج از کروشل. ٹھیک ہے, کہ سب سے پہلے تو اس بندے کو آنا چاہیے کہ باڈی لینگویج کے اوپر وہ اٹینشن مطلب کہ جب بھی کسی کو دیکھے تو اس کی باڈی لینگویج کے اوپر وہ لازمی فوکس کیا کرے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو مطلب کہ دوسروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرے. اس کے بعد جب وہ کسی کی بات سنے, ٹھیک ہے, تو سر وغیرہ ہلا دے. ٹھیک ہے, تو ہاتھوں کے ساتھ مطلب کہ جب ایکسپلین کر رہا ہو تو ہاتھوں کی ایسی موومنٹ کرے کہ مطلب کہ لازمی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کچھ ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کراسنگ آرمز وغیرہ سے اوائڈ کرے عام طور پر. اس کے بعد مطلب کہ اس طرح کے فیشیل ایکسپریشنز ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سمائلنگ مینٹیننگ فرینڈلی اینڈ اپروچیبل ایکسپریشن. ٹھیک ہے, کہ اسمائلنگ فیس مطلب کہ اس طرح کی ساری چیزیں نا یہ آ جاتی ہیں نان وربل کمیونیکیشن اسکلس کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف کے اندر ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایکٹیو لسننگ. ٹھیک ہے, کہ جب کسی کی بات سن رہا ہے تو اس کے اندر اس میں مطلب کہ ایکٹیو ہو کر بات سنیں. اس میں ساتھ ساتھ اس کی بات کو سننے کے ساتھ ساتھ سرا لائے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے. ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے اس کی بات سنیں. اس طرح کی مطلب کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آٹومیٹکلی آپ کی جو امپلائیز یا لیڈرز ہیں ان کی جو نان وربل اسکلز ہیں کمیونیکیشن کی وہ انکریز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور پیراگراف اس کے اندر کیا ہے کہ بینگ اٹیون ٹو ونس ٹون آف وائس اینڈ ووکل کیوز پلیز اے سگنیفیکنٹ رول. ٹھیک ہے, کہ جو وائس ہوتی ہے اور اسپیشلی وائس کے جو ٹون ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں. اگر اس کی وائس کے اندر ٹون آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب کہ اٹریکٹیو نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ڈیفینسو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹیکنگ ہے. اٹیکنگ کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ بندہ تھوڑا سا غصے میں بات کر رہا ہے آپ سے لیکن اس کا جو ٹون ہے وہ اگریسو ہے. تو اس اگریسو ٹون کی وجہ سے آپ وہاں سے اس کو جج کر لیں کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا غصے میں ہے. لیکن اگر وہ آپ سے بہت بالکل پولائٹلی کر رہا ہے, آرام سے کر رہا ہے, وہاں سے جج کر لیں کہ یار بندہ بڑا کول مائنڈیڈ ہے اور کام طریقے سے مجھ سے اس نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل کیا ہو رہا ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن اس کے ٹون سے آپ نے اسپیشلی جو وائس کا ٹون تھا اس سے آپ نے جج کر لی کہ کس ٹائپ کا انسان ہے. تو یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن ہو گئی ہے کہ اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ بھائی میں اچھا ہوں یا مجھے اس ٹائم غصہ آیا ہوا ہے, دور ہٹ جاؤ. لیکن اس کا ٹون ایسا تھا, اس کی وائس کا جو ٹون تھا وہ ایسا تھا کہ اس سے آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ کس ٹائپ کا انسان ہے اور ابھی کام کنڈیشن میں یا اس ٹائم اس کا جو ٹون ہے وہ اگریسو ہے, اس کو غصہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور پیراگراف ہے تو یہ بھی اس کا کس کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں, کلٹیویٹنگ سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, تو از فنڈامنٹل ٹو امپروونگ نان وربل کمیونیکیشن, کہ اپنے بارے میں اویئر ہونا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے نان وربل کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا ہوتا ہے یا انہانس کرنا ہوتا ہے, کہ جب آپ کو اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اب کہاں پہ آپ کی ویکنیسز ہیں, کہاں پہ آپ کی کون سی آپ کی اسٹرینگتھ ہے, تو تب آپ جو آپ کی نان وربل کمیونیکیشن اسکلس ہیں اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اویئر ہوں گے کہ میری ویکنیس کیا ہے, اس کے بعد آپ کی اسٹرینگتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اویئر ہونا, سیلف اویئرنیس از موسٹ امپورٹنٹ, ایک فنڈامنٹل ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ نان وربل کمیونیکیشن کو امپروو کرتے ہیں. تو باقی یہاں پہ ساری اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں بالکل سمپل ورڈنگ میں اس کو مزید ایکسپلین نہیں کر رہا, ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی. آلریڈی یہ تقریباً 9 منٹ ہو چکے ہیں, تو چلیں یہاں پہ اس کو سمز اپ کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کا سلوشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو لازمی کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.